حضرت عبداللہ صحابی ہوئے ہیں، کسی وجہ سے ان پر حد لگ گئی، قریب قریب میں شراب جو ہے وہ حرام ہوئی تھی، تو کچھ بیچارے کمزور بھی ہوتے ہیں تو چھوڑتے چھوڑتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو بعض صحابہ نے ان پر تنقید کی، جیسے پیر بھائی کو کوئی تنقید کر دیتا ہے، تو صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ نے تنقید کی کہ بھئی آپ نے ابھی تک یہ عمل نہیں چھوڑا، تو کوئی کسی ایک نے کہا تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، تو ایک بندے نے بیچ میں کہہ دیا کہ تم لعنتی ہو۔ حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے گوشت مبارک میں آواز پڑ گئی، میری باتیں غور سے سننی ہے، اپنے نبی سے سچی محبت کرنی ہے، جہاں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، حضور کی محبت کا درجہ اونچا رکھنا ہے، ہر چیز سے زیادہ حضور کی محبت کا درجہ رکھنا۔ اعمال میں بشری تقاضے کے تحت بعض دفعہ کمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ پہاڑ جتنے اعمال کر لیں، عبادتیں کر لیں، بندگی کر لیں، ہزارہا لاکھا سجدے کر لیں، ہزارہا مرتبہ قرآن پڑھ لیں، ہزارہا مرتبہ حج کر لیں، عمرے کر لیں، طواف کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں، اور اگر دل میں حب نبی نہیں ہے تو ساری عبادتیں اللہ آپ کے منہ پہ مار دے گا قیامت کے روز۔ اگر آپ کے سینے میں حضور کی محبت ہے، حضور کا ادب ہے، اللہ گواہ ہے، قیامت کے دن ہمارے لیے یہی چیز کافی ہوگی۔ کیا چیز؟ تو ان پر حد لگی، کسی شخص نے کہہ دیا بھائی آپ تو حمار ہیں، آپ لعنتی ہیں۔ حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے گوشت مبارک میں آواز پڑ گئی، تاجدار کائنات لاج رکھنے کے لیے باہر تشریف لے آئے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو ٹکڑوں پہ یہی اسی در کے پلے رخ کی در کریں۔ اور حضور مجرم ہے بلائے آئے ہیں، مجرم ہے بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، رد ہو بھلا کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اگر سینے میں حب مصطفیٰ نہیں ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یہ امت کو تلقین کیا جا رہا ہے، جب آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جَاءُوكَ، میرے محبوب نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کریں؟ در مصطفیٰ پہ پہنچے اور میرے پاک نبی کے طفیل اللہ سے معافی مانگے، اور میرے پاک نبی کو وسیلہ ٹھہرائیں، اور میرا پاک نبی آپ کی شفاعت کرے، سفارش کی بات کرے، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ یہ رب تلقین کر رہا ہے، اور ادھر حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو میری قبر انور پر آیا، میری قبر انور کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ادھر حضور بھی انعامات عطا کرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ذکر۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سے محروم ہے تو وہ دنیا سے خالی گیا، کوئی اس کے پاس رخت سفر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، حضور کی محبت عطا کرنے کے لیے اللہ والوں کے در موجود ہیں، ان کے غلاموں کے در موجود ہیں۔ حضور کی محبت، حضور سے محبت کس طرح کرنی ہے، یہ تو اللہ والے ہی سکھائیں گے، جن کو اس محبت کا پتہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پیغام لے کر آئے ہیں بڑی چاہت سے، عامر نے دعوت دی ہے، گھر والوں نے دعوت دی ہے۔ اپنی زندگیوں کا مقصد نہ بھولیں۔ ہر چیز جو بنتی ہے بغیر کاریگر کے نہیں بنتی، اس کو بنانے کے لیے کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے
تو ڈاکٹر کی سنگت ضروری ہے، انجینئر بننا ہے انجینئر کی قربت ضروری ہے، دنیا کا کوئی بھی فن سیکھنا ہے اس کے کاریگر کی ضرورت ہے، اس کے کاریگر کے بغیر منزل نہیں ملتی، بن استاد کے کامیابی نہیں ملتی۔ تو کیا خیال ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں؟ یہ کھلونا نہیں ہے میرے دوستو، ہم بھول چکے ہیں، ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ پتہ چل جائے نا صبح پھانسی چڑھنا ہے، رات ساری سجدے میں گزرے گی، یا اللہ صبح تو لٹکا دیا جانا ہے، وہ تو پتہ چل گیا تو معافی مانگ لی۔ ایک وہ موت ہے جو راج آتے آنی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا جی، ابھی گئے تھے گھر سے نکلے تھے، ابھی بس سٹاپ تک نہیں پہنچے، دل کا دورہ پڑا ہے، روح پرواز کر گئی، ہسپتال پہنچنے کی نوبت نہیں آئی، ابھی گھر سے گیا تھا بچہ، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، روح پرواز کر گئی۔ موت نہ حسن دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ محبت دیکھتی ہے، نہ باپ کی محبت دیکھتی ہے، نہ ماں کی محبت دیکھتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک نے موت کا ذائقہ ایک دن چکھنا ہے۔ انبیاء کرام جو سب سے عظیم ہستیاں تھیں، کائنات میں اگر ضرورت ہوتی تو سب سے زیادہ ضرورت اور اہمیت انبیاء کرام کی تھی، اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ بدرجہ اتم ضرورت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھی یہ ذائقہ چکھا، اس عارضی دنیا سے دائمی دنیا کی طرف منتقل ہوئے، یہ ذائقہ چکھنے کے بعد ایک دائمی دنیا ہے، یا جنت کی دنیا ہے یا دوزخ کی دنیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ زندگی مختصر ہے اور یہ خواب ہے، ہم سرائے میں ہیں، جس گھر کو ہم اپنا گھر کہہ رہے ہیں، جب روح نکلنی ہے سب سے پہلے اس گھر کے لیے لڑائیاں شروع ہوں گی۔ ماں باپ چلے گئے، بچے لڑنا شروع ہو گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ماں کا وصال ہو گیا، ماں کے وصال کا غم نہیں ہے، زیور کی فکر ہے کہ زیور کدھر پڑا ہے، پیسہ کدھر پڑا ہے، مال کدھر پڑا ہے، بینک میں بیلنس کتنا ہے۔ میرے بھائیوں غور کر لو، جو ہم بیج بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، جو آج بیج بولیں گے وہی کاٹ لیں گے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا دے دی تو دنیا کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہ اولاد کیا فائدہ دے گی کہ جس کو آپ نے دنیا تو دے دی، دین نہ دیا، کل کو وہ قبر پہ دعا کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ میں آپ کو مسلمہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو فقط دنیا دیتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک ایک ہی فکر، پیسے کی فکر، تو پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے وڈیرے چلے گئے، بڑے بڑے وزیر چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، نام میرے داتا پیر لاجپال کا زندہ ہے۔ 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کے 4 ہاتھ نہیں تھے، ان کی 4 آنکھیں نہیں تھی، وہ کوئی علیحدہ سے پیدا نہیں کیے گئے تھے، حسنی حسینی سید تھے، والدین اولیاء تھے، اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، ان کی قربت سے ایک ہستی سیدنا داتا علی حجویری جیسی ہستی پیدا ہوئی، اور بے شمار لوگوں کو راہ راست پر لگانے کا ذریعہ بن گئی، اور دنیا سے گئے ہیں تو پھر بھی راہبر ہے۔ دنیا سے گئے تو جو پریشان ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ کون کون گیا داتا کی مزار پہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے دیوانے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ جب پریشانی آتی ہے تو داتا صاحب کے دوارے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے داتا صاحب کو دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے تو قبرستان بھرے پڑے ہیں آپ کے رشتہ داروں سے، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، مسلمان ہی چلے گئے نا دنیا سے، ان کی قبروں پہ کیوں نہیں جاتے؟ بولو نا، ان کی قبروں پہ نہیں جاتے، داتا صاحب کی قبر پہ جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شب و روز انہوں نے اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کے نبی کی سنت میں گزارے، حضور کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری۔ نفس کی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ نفس کی کیا قیمت ہے؟ وہ بولو نا بھائی،
بھائی قیمت کب پڑے گی؟ جب اس کو ماریں گے، اس کی مخالفت کریں گے۔ تو نفس کی قیمت جنت ہے، تو جنت سے کم قیمت پر تو نہیں ہونا چاہیے نا یہ سودا، اس کو جنت سے کم قیمت پر تو نہیں بیچنا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ نفس کی قیمت کیا ہے؟ وہ بولو نا، تو جنت سے کم قیمت پر تو اس کو نہیں بیچنا چاہیے۔ بھائی سودا ایسا کرنا چاہیے کہ آخرت میں ہمارا مول پڑ جائے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے غیروں کے طریقے چھوڑ دو، اپنے سچے اور سچے نبی کے طریقے کو اپنا لو۔ اور یہ کھلا دشمن ہے نفس بھی اور شیطان بھی۔ جو نفس کی چاہتوں میں لگ جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پولیس والے کی وردی ہے، فوجی کی وردی ہے، ڈاکٹر کی وردی ہے، وکیل کی وردی ہے، وردی نہ ہو تو کورٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ فوجی وردی نہ پہنے، قانون کے مطابق اس نے بال کٹ نہ کرائے ہوں، لباس پورا بیلٹ وغیرہ ہر چیز نہ پہنی ہو، بوٹ نہ پہنے ہو، تو اس کو اندر داخل۔ پولیس والے کو، حاضر سروس کو پورے لباس کے بغیر آن ڈیوٹی نہیں کرتے۔ وکیل کو جج کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا جب تک وہ اپنی وردی میں نہ آئے۔ سب کی وردیاں ہیں، کیا حضور کے غلاموں کی وردی کوئی نہیں؟ سکھ ہے، کافر ہے، رب کو نہیں مانتا، بولو نا بھائی، مانتا ہے؟ گرو، اپنے گرو کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کے بوڑھے کو دیکھو گے پورے لباس میں، جوان کو دیکھو گے پورے لباس میں، چھوٹے بچے کو دیکھو گے تو پورے لباس میں نظر آئے گا، حالانکہ وہ کون ہے؟ کافر۔ کون ہے؟ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، ہمارا مذہب، بولے ہمارا رب، بولو نا ہمارا نبی، ہمارا مذہب بھی سچا، ہمارا رب بھی سچا، ہمارا نبی بھی سچا، ہمارا کلمہ بھی سچا، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں بھائی؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے۔ ایک بندہ نعرہ لگائے نا کسی پارٹی کا، دنیاوی پارٹی کا، تو جھنڈا دوسرا لگایا ہو دوسری پارٹی کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دو رنگا کہتے ہیں۔ اس کو دو رنگا کہتے ہیں۔ دو رنگا ہے یار، یہ تو دو رنگا ہے۔ نعرہ کسی اور پارٹی کا لگا رہا ہے اور جھنڈا کسی اور پارٹی کا لگایا ہوا ہے۔ نعرہ نبی کا ہو تو طریقہ بھی میرے مصطفیٰ کا، میرے بھائیو، طریقہ بھی میرے مصطفیٰ کا۔ سیدنا علی المرتضیٰ ایک مارکے میں گئے، کلا فتح نہیں ہو رہا، شورا بیٹھی، سب نے غور و فکر کیا۔ آج ہم پہ مصائب اور تکلیف آئیں تو پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے جھکتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہیں۔ جب مصائب آئیں تو جب اللہ کی طرف سے خوشیوں کی بارش ہو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ رب بھی ہے۔ جب تکالیف آتی ہیں پھر ہمیں پسو پڑتے ہیں، پھر ہم گھبراتے ہیں، پھر چار سجدے، اس سے دعا کرا، اس سے دعا کرا۔ جب وہ تکلیف رفع ہوتی ہے ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مارکہ جیت نہیں پا رہے، شورا بیٹھی، صحابہ کرام آپس میں بیٹھے، کیا خطا ہوئی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہم سے کلا فتح نہیں ہو رہا؟ غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ ہم مغرب کی نماز عجلت میں پڑھتے ہیں اور مسواک کی سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے، اہل ذکر سے، اگر تم نہیں جانتے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو علماء کی مجلس میں بیٹھو، اولیاء کی مجلس میں بیٹھو۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ ان ہستیوں کے پاس بیٹھنا دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، یہ نکیل ڈال کے رکھتے ہیں، یہ نکیل ڈال کے رکھتے ہیں۔ جس طرح گھوڑا ہے نا، اس کے نتھروں میں نکیل ہوتی ہے، دائیں طرف نکیل کو کھینچو اس کو سمجھ آ جاتی ہے میں نے دائیں طرف جانا ہے، بائیں طرف نکیل کھینچو اس کو سمجھ آ جاتی ہے میں نے بائیں طرف جانا ہے۔ نکیل کو، بھاگوں کو اس طرف کو کھینچو تو گھوڑے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے رکنا ہے۔ یہ نکیل ڈالنے کا گھوڑے کو فائدہ ہوتا ہے۔ بندے کو کوئی نکیل ڈالنے والا مل جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ حضور کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو مسواک روزانہ کرتا ہے 5 ٹائم؟ فرض نمازیں ہم سے مشکل ہوئی پڑی ہیں،
سنت پر چلنا مشکل ہوا پڑا ہے، دنیا کی نحوست اتنی زیادہ ہے، کاروبار میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، چین نہیں، گھر آؤ لڑائی، باہر جاؤ لڑائی، ہر بندہ پتلا ہوا ہے، غصے میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے سینوں میں نور ایمان نہیں ہے بھائی، یہ کمی ہے بس۔ تو نور ایمان کس طرح ملے گا؟ نور ایمان جن کے پاس نور ایمان ہے ان کی سنگت میں بیٹھ کے ملے گا۔ تقویٰ چاہیے تو تقوی والے کے پاس بیٹھنا ہوگا، طہارت چاہیے تو طہارت والے کے پاس بیٹھنا ہوگا، پاکی چاہیے تو پاکی والے کے پاس بیٹھنا ہوگا، نماز چاہیے تو نمازیوں کی مجلس میں بیٹھنا ہوگا، اللہ کا ذکر چاہیے تو اللہ کے ذاکرین کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا۔ کیونکہ میرے دوستو سنگت اثر رکھتی ہے، دنیا دار کی سنگت آپ کو دنیا دار بنائے گی۔ اور دنیا کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو آپ میں سے پتہ ہے بھائی دنیا کا کیا معنی ہے؟ کسی کو پتہ ہے آپ میں سے؟ دنیا دنی سے ہے۔ کیا ہے دنیا؟ کیا ہے دنی سے؟ دنیا کا معنی کمینی جگہ، گھٹیا جگہ۔ دنیا کا کیا معنی؟ گھٹیا ترین جگہ، کمینی جگہ، دنی سے ہے دنیا۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، گھٹیا ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ بولو نا کسی کو کتا، گلا پکڑے گا کہ نہیں آپ کا؟ گربان پکڑے گا کہ نہیں؟ تو جس کو حضور کتا فرما دے، الدنیا جیفۃ، وہ دنیا جو حق کا رستہ آپ سے جدا کر دے۔ نماز کا وقت ہے بھول گئے، قرآن کی تلاوت کا وقت ہے بھول گئے۔ ایسی دنیا جو آپ کے پاس موجود ہو اور آپ دین کو بھول جائیں، آپ کے اندر ہرس آ جائے، لالچ آ جائے، طمع آ جائے کہ یار میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میرا کاروبار، میرے پروفٹ میں کمی آ جائے۔ نہیں بھائی نہیں، تیرا پروفٹ ہے ہی دین میں۔ اور اگلے دن ایک ساتھی آیا، کہتا بھائی سرکار بچے کو کیا پڑھاؤں؟ میں نے کہا دین پڑھاؤ۔ سرکار روٹی کتھوں کھائے گا؟ یہ مولوی بن گیا تو روٹی کتھوں کھائے گا؟ میں نے کہا ابھی کھانا لگائے نا، ادھر 4 درویش بیٹھے ہو تو کھا رہے ہوں، تو آپ ہی نے کہنا ہے مولوی ہے نہ کھاندے نے۔ نہیں سمجھے میری بات ہے؟ مولوی ہے نہ کھاندے نے، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں۔ اگر دین والے کے پاس کھانے پینے کی کمی ہوتی تو داتا علی ہجویری کی مزار پہ روزانہ 2 لاکھ کم و بیش بندہ روٹی کھاتا ہے۔ کوئی دنیا کا صدر، وزیر اعظم، بادشاہ یہ لنگر چلا سکتا ہے؟ یہ صحرا حضور کے غلاموں کے پاس موجود ہے، یہ جگرہ حضور کے غلاموں کے پاس موجود ہے۔ اور بھائی کبھی سنا ہے کہ کوئی دین والا جس نے ہو دین ہو اس کے پاس تو اس نے خودکشی کی ہو؟ ہاں؟ تو آج دین کو اتنا کم سمجھ لیا آپ نے، اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کے گھر کے لنگر بھی ان علماء کا صدقہ چل رہے ہیں، آپ کے گھر کے لنگر بھی ان اولیاء کا صدقہ چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے غور و فکر کیا تو سمجھ آئی مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، سب نے مسواکیں کی۔ کیا کیا؟ بڑی مزے کی یہ واقعہ بڑا مزے کا ہے، سب نے مسواکیں شروع کر دی۔ اب جو مخالف تھے، دشمن تھے، کافر تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اپنے دانت تیز کریں، کلا ان سے فتح نہیں ہو رہا، اب غصے میں آ کے دانت تیز کر رہے ہیں۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ نے اس قلعے پر فتح عطا فرما دی۔ ایک سنت چھوٹ رہی تھی اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ ہم سارے دن میں غور کریں، 24 گھنٹے میں کتنا رب کو یاد کرتے ہیں، کتنا اپنے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ جس سے پیار ہو اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ مجنوں لیلا کی گلی کے کتے کے پیر چوم رہا ہے، لوگوں نے کہا کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ اس نے کہا یہ عام کتا نہیں ہے، یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، اس لیے پیر چوم رہا ہوں۔ لنگر لگا جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا ہوں، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ ہوں۔ لاکھ ان کو مارتے تھے، بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹاتے تھے، احد احد کہنا نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ حضور سے عشق کرتے تھے۔ اور حضور نے بھی وہ مقام عطا فرمایا نسبت کے بعد، پہلے
کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا، حضور کی نسبت کا کرم ہوا تو رشتے بھی آنے لگے۔ پھر ایک اور مقام آیا جب خانہ کعبے کی چھت پر اذان دینے کا وقت آیا، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور یہ تھوڑا تھتلاتے ہیں۔ تھتلاتے کیوں تھے؟ کہ ان کی زبان تک کو جلایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اذان میرا بلال ہی دے گا، اذان کوئی اور نہیں دے گا، کوئی سردار نہیں دے گا، کوئی مقام والا نہیں دے گا، اذان میرا بلال دے گا۔ بلال حبشی کو یہ اعزاز ملا، کعبے کی چھت پر چڑھے۔ اب اذان تو قبلے کی طرف دی جاتی ہے، عقل سوچے گی بھئی اب قبلہ کس کو بناؤں؟ حضور طواف کعبہ کر رہے ہیں، بلال نے قبلہ اسی کو بنایا جدھر رخ مصطفیٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کرتے جاتے، بلال اذان دیتے ہوئے ادھر ادھر رخ کرتے جاتے۔ میرے کریم آقا نے نہیں روکا کہ بلال میری طرف رخ نہ کرو، کیونکہ قبلہ بنتا ہے اس طرف غالب جس طرف وہ رخ موڑ لیتے ہیں۔ کعبہ تو اسی طرف بنتا ہے جدھر میرے مصطفیٰ کا مکھڑا ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کا مکھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگیاں ضائع نہ کریں۔ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اپنا آپ کسی مرد کامل کے حوالے کر دیں۔ جب اپنا آپ کسی مرد کامل کے حوالے کریں گے تو وہ اللہ والے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوح و قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ اللہ والے کی نسبت کندن بناتی ہے۔ دنیا کائنات میں بڑے مہنگے مہنگے پانی ہوں گے، لیکن ایک پانی وہ ہے جس کو آپ سب ترستے ہیں۔ ترستے ہیں کہ نہیں؟ بولیں وہ کون سا پانی ہے؟ وہ کس وجہ سے مقدم ہے؟ وہ کس وجہ سے مقدس ہے؟ وہ کس وجہ سے شفا والا ہے؟ اس کو آب شفا بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک وجہ تو وہ ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک زمین پر رگڑے۔ مائی ہاجرہ بی بی کیا کیا انہوں نے؟ صفا مروہ پر دوڑی اپنے بچے کی محبت میں، جو کہ نبی تھے، والد نبی اور بیٹا بھی، بولے نا نبی۔ تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک زمین پر رگڑے، زمین پر رگڑے تو وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم۔ یہ پہلی فضیلت ہو گئی۔ اور دوسری اس سے زیادہ افضل فضیلت کیا ہے کہ جب شک صدر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا قلب اطہر آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد اس کی فضیلت علماء فرماتے ہیں 2 گنا ہو گئی۔ پہلے 1 درجہ تھا، پھر 2 درجے نصیب ہو گئے۔ کیا باقی پانی اس آب زمزم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں میرے دوستو۔ اسی طریقے سے ایک کتا پٹے والا ہے جو کسی مالک کا ہے، مالک والا کتا، اس کو پتھر مارنا قانوناً کیا ہے؟ جو علم رکھتے ہیں ان کو پتا ہے۔ جس کے گلے میں پٹا ہے، جو گھر والا ہے، جو مالک والا ہے، اس کو پتھر بھی نہیں مارا جا سکتا، اس کو سوٹی سے بھی نہیں مارا جا سکتا، قانوناً جرم ہے۔ اور جو کتا آوارہ ہو اس کو کئی مارنے والے اور کئی زہر دینے والے، کارپوریشن والے آتے ہیں، زیادہ کتے ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ زہر دے دیتے ہیں کہ نحوست ختم ہو۔ ایک کتا وہ ہے جس کے گلے میں پٹا ہے، اس کو کسی کی جرت نہیں ہے کہ تنگ کر لے۔ تو میرے بھائیو غور کریں، ایک عام بندہ ہے، ایک نسبت والا ہے، نسبت والے کے ساتھ مقابلہ عام بندے کا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا کی زندگانی میں اندھا ہے قیامت والے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب غور کرنا چاہیے کون سا اندھا بھائی؟ ایک اندھا تو وہ ہے جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے۔ اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ وہ دل بینا ہے، من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا کی زندگانی میں اندھا ہے۔ کون سا اندھا؟ یہ آنکھوں والا اندھا نہیں، وہ دل کا اندھا،
جس کا دل غافل ہے اللہ کی یاد سے، جس کا ضمیر مر چکا ہے، جس کو گناہ گناہ نہیں لگتا، جس کو برائی برائی نہیں لگتی، جس کو حرام حرام نہیں لگتا، جس کو ناپاکی ناپاکی نہیں لگتی، جس کو بے حیائی بے حیائی نہیں لگتی، یہ وہ اندھا ہے، وہ دنیا کی زندگانی میں بھی اندھا ہے اور قیامت والے دن بھی اس کو میرے دوستو اندھا اٹھایا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں اندھا اٹھایا جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو میرے دوستو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی کامل ولی کا دامن ضروری ہے، اللہ والے کی نسبت ضروری ہے۔ جتنے ولی اللہ گزرے ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، جس کو اللہ نے مقام اولا عطا فرمایا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کامل ہستی کا ہاتھ ہوگا، کسی کامل ہستی کی دعا ہوگی، دعا کے بغیر اس کو عروج نہیں ملا۔ بلکہ پہلی مائیں کیا کرتی تھی؟ پہلی مائیں بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا، بالغ ہوتا تھا تو کیا کہتی تھی؟ جاؤ کامل مرشد کا دامن پکڑ لو۔ مرشد کامل کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں آپ۔ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں، ہم 25 سال سے مرید ہیں، ہم 20 سال سے مرید ہیں جی، ہم تو 30 سال سے مرید ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد مرید ہیں، ہم تو کسی اور کے مرید نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ کبھی کبھی جمعے کی پڑھ لیتے جی، یا پھر عید کی تو لازمی پڑھتے۔ روزے رکھتے ہو؟ ہاں جی کبھی کبھی رکھ لیتے ہیں۔ ہم سلطان العارفین سے پوچھتے ہیں مرشد کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مرشد ایسا سہیڑیے باہو جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندہ وچ سجی سبون نہ گھتے ہو، میلیاں تھیں کر دیندہ چٹا۔ یہ دیکھیں یہ ذاکر بیٹھے ہیں، یہ ذاکر بیٹھے ہیں، میلیاں تھیں کر دیندہ چٹا وچ ذرا بھی میل نہ رکھے ہو، میں قربان تنا تو باہو جڑا مرشد لوں لوں دے وچ وسے ہو۔ ایسا پکڑے کہ استاد پکڑنے کے بعد شاگرد کے اوپر رنگ نظر آئے۔ کون سا رنگ؟ اصل رنگ میرے مصطفیٰ والا رنگ، سنت کا رنگ، اللہ کے ذکر کا رنگ، اس کی چال میں فرق، اس کی ڈھال میں فرق، اس کے کردار میں فرق، اس کے ہر عمل میں فرق نظر آئے، واضح پتہ چلے اور بندہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے یار تو کدھر جانے لگ گیا ہے؟ تیری تو چال ڈھال بدل گئی۔ عامر تو نے سر پہ پگڑی باندھ لی ہے یار، کب سے باندھی ہے یار؟ تو نمازی ہو گیا، تو نے سنت سجا لی ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے مرشد پکڑ لیا ہے۔ تو مرشد پکڑنے سے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو طریقہ بھی نبی کا ہونا چاہیے؟ مرشد پکڑنے سے پہلے اس کو نہیں پتا تھا میں نے نمازیں پڑھنی ہے، فرض ہے مجھ پہ؟ ایک سجدے کا انکار عزازیل سے ابلیس بنا گیا۔ عزازیل مقرب فرشتوں کا سردار تھا، ایک سجدہ رب نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، آدم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ نہ دیکھا کہ حکم کس کا تھا؟ جو مسجود ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ خود حکم دے رہا ہے کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ انکار کیا، سجدہ نہ کیا، اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں سجدے کیے، عبادتیں کی، تسبیحات کی، سارا کچھ کیا، ایک نبی کو سجدے کے انکار سے ہر شے ضائع ہو گئی، راندائے بارگاہ ہو گیا، مردود کہلایا، لعین کہلایا، شداد کہلایا، نمرود کہلایا، ایک سجدے کے انکار سے۔ تو میرے دوستو ہم نے اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھنا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا پتہ ہے، ہم کتنے سجدے روزانہ کرتے ہیں، ہم کتنی تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ تو اگر مرشد پکڑنے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی نہ آئے، آپ کا جی سجدوں میں نہ لگے، آپ کا دل سنت پر چلنے کو نہ کرے، گناہ سے بچنے کو نہ کرے، اللہ کا ذکر کرنے کو نہ کرے، تو مرشد پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرشد پکڑے تو انتظار کرے، ایک نماز پڑھے تو دوسری کا انتظار کرے، دوسری پڑھے تو تیسری کا انتظار کرے، تیسری پڑھے تو چوتھی کا انتظار کرے، چوتھی پڑھے تو پانچویں کا انتظار کرے، اور فقراء فرماتے ہیں پانچویں پڑھے تو چھٹی کا انتظار کرے۔ وہ نماز وہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں، ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اللہ منتظر ہوتا ہے اپنے بندے کا، اس خاص وقت میں تہجد کے وقت میں اللہ بلا رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رحمت مانگے میں رحمت عطا کروں، مجھ سے فضل مانگے میں فضل عطا کروں،
مجھ سے بخشش مانگے میں بخشش عطا کروں، مجھ سے رزق مانگے میں رزق عطا کروں۔ تو وہ عبداللہ جو صحابی تھے، ان سے جو خطا ہوئی، پیر بھائی نے کہہ دیا تو لعنتی ہے۔ آپ کے گوشت مبارک میں آواز پڑ گئی، حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اس کو لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب اس کی محبت کیا تھی میرے دوستو، یہ بھی سن لیں آپ، اس کی محبت کیا تھی؟ وہ سارا دن حضور کے دربار میں بیٹھا رہتا تھا، لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر آتے تھے، کوئی کیا مسئلہ، کوئی کیا مسئلہ، کوئی کیا مسئلہ۔ ظاہر ہے بشری تقاضے بھی ساتھ ہوتے، تو جب دیکھنا کہ حضور کی طبیعت مبارک پر بھار آ گیا ہے، جیسے مرشد ہے، مرشد اس طرح کر رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں یار سر میں درد ہے یا تھکاوٹ ہے، تو صحابی نے کیا کرنا، دیکھنا جب حضور کی طبیعت مبارک پر بھار آ گیا ہے تو کوئی نہ کوئی ہنسی کی بات کر دیتا۔ جیسے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، یار دوست پریشان ہے تو آپ کوئی چٹکلا سناتے ہیں، کوئی لطیفہ سنا دیتے، ہوتا نہیں یار چل اس کا دل بہل جائے، اس کا دھیان اس پریشانی سے ہٹ جائے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس عبداللہ جو صحابی تھے، وہ حضور کو کوئی ہنسی کی بات سنا دیتے تھے، حضور مسکرا پڑتے تھے۔ جب حضور مسکرا پڑتے تھے تو آپ فریش ہو جاتے تھے۔ کوئی ایسا چٹکلا سنا دینا، پھر جناب سائل آ جانے، پھر باتیں کرنی، پھر مسئلے سننے لوگوں کے، پھر تھوڑا سا طبیعت پر بھار محسوس اس نے کرنا، پھر کوئی لطیفہ سنا دینا، پھر ہنسا دینا۔ حضور نے ہنسنا، آپ کا حسین چہرہ مسکراتا، کیا بات ہوگی، ہاں کیا بات ہوگی جب حضور مسکراتے ہوں گے، ہاں پوری کائنات میں نور آتا ہوگا جب حضور مسکراتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی تھا اس کا، بڑا ہی پیارا عمل۔ کیا کرتا تھا، مدینہ شریف میں جب کوئی نیا پھل آتا تھا، اس کا دل ہوتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سے پہلے کوئی نہ کھائے، لیکن تھا وہ غریب، تھا وہ، اب پلے پیسے بھی نہیں ہیں، کیا کرے جناب، غریب، اونجتا غریباں پر دل تا امیر ہے۔ اس کا دل، اس کا جذبہ دیکھیں میرے دوستو، پتہ نہیں کون سی ادا قیامت والے دن ہمیں پار کر دے گی یار۔ بس حضور سے پیار کریں، حضور سے کیا کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ ساری محبتوں سے اوپر کا درجہ حضور کی محبت کا درجہ، ساری محبتوں سے اوپر کا درجہ حضور کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور اپنی اولادوں کو راسخ العقیدہ بنائیں۔ پکا عقیدہ کون سا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں صدقے تھی ماں، میں صدقے تھی ماں، میں قربان تھی ماں یا رسول اللہ، میرا تن من دھن آپ تے قربان جاوے یا رسول اللہ، میری اولاد آپ تے قربان جاوے یا رسول اللہ، میرا گھر بار ہر شے آپ تے قربان جاوے، میں صدقے، میں صدقے، میں واری، میں واری، میں قربان، لبیک۔ اب اس کا دوسرا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا، وہ غریب تھا، مدینے میں جو پھل آتا تھا اس کا دل کیا ہوتا تھا، پہلے کون کھائے، میرے مصطفیٰ کھائے۔ اچھا اب وہ نا ظاہر صاحب وہ کیا کرتا تھا، اب پیسے پاس نہیں ہیں، پھل لے لیا، پھل لے لیا، دینے والے کو بھی یقین ہے کہ یہ ادھار لیا پیسے دے گا، پھل لے لیا، لے کے حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ حضور مسکرائے ہیں، بھئی یہ یا رسول اللہ پھل آیا تھا تو میرا دل تھا کہ مدینے میں کوئی شخص پہلے نہ کھائے، پہلے آپ اس کا ذائقہ چکھیں۔ تو حضور نے مسکرانا، خوش ہونا، دعا دینی، اس کو بھی ٹھنڈ پڑ جانی۔ جب مصطفیٰ جو خوش ہو گئے، رب تو آپ پہ خوش ہو جائے گا، جب مصطفیٰ خوش ہو گئے تو رب آپ پہ خوش ہو جانا ہے، موج لگ جانی ہے۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، یا رسول اللہ پیسے چاہیے، اور کس لیے، حضور وہ پھل لایا تھا۔ اللہ اللہ، کیسی ادا ہے، آپ غور کریں کیسی ادا ہے یار، یا رسول اللہ وہ پھل جو لایا تھا، پیسے میں نے دینے، یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں ادھار پھل لایا ہوں۔ کریم آقا نے پھر اپنی جیب سے پیسے عطا فرما دیے۔ یہ ادائیں تھی، 2 ادائیں اس کی جو حضور کے دل میں گھر کر گئیں، ہاں، اور اس کو اللہ کریم نے ان اداؤں کے صدقے سے لعنت سے بچا لیا۔ رب کے محبوب نے باہر آ کے حجرے سے فرمایا اس کو لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔